بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہاں سے پڑھانا ہے؟ اچھا، تو آج گردان سننا ہے یا سنانا ہے؟ سنائیں گے ماشاء اللہ۔ واہ، تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں جی؟ یعنی آج سنا جانا ہے؟ اچھا، اگر کوئی اشکال ہو یعنی نہ سمجھ آتا ہو تو پھر پوچھ سکتے ہیں، وہاں سے شروع کر دیں جو پڑھایا گیا تھا پچھلے میں۔ جی، کہاں سے بتائیں؟ اوپر سے جی، یعنی اوپر سے ہم بتائیں حروف تہجی سے؟ اس پہ اگر حروف تہجی لکھ دے، کیونکہ اگر اوپر سے پڑھانا ہے تو وہیں سے تو پڑھانا ہے، حروف تہجی کے بعد سے جی حرف سے، تب تو پھر آپ وہیں پہنچ جائیں گے، اسم فعل اور حرف لفظ سے۔ جی، بہرحال الف سے لے کر کے یا تک جتنے بھی ورڈز عربی میں ہیں ان کو حروف تہجی بولتے ہیں، اردو میں بھی حروف تہجی ہی بولتے ہیں، اور ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکات بولتے ہیں۔ انہی حروف تہجی اور حرکات سے مل کر کے لفظ یا ورڈ بنتے ہیں۔ چاہے جو کچھ بھی بولو گے اس میں حروف تہجی کا لفظ موجود ہوگا، اور زیر زبر پیش وغیرہ کچھ نہ کچھ اس پر لگا ہی ہوگا۔ جیسے میں نے کسی کا بھی نام ہے، کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ سہیب۔ اب سہیب نام ہے، ان کا نام مثال کے طور پر اے سعد ہو گیا، اے ہا ہو، عربی میں اے ہا استعمال ہوتی ہے، یاد رکھ، اے یا ہو گئے۔ اب اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ بھلے کوئی زیر زبر پیش نہیں لگ رہا ہے، لیکن جب سہیب بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں اس پر پیش؟ سو ہا، ہا پر زبر، اس کو فتحہ بولتے ہیں عربی میں، پیش کو دمہ بولتے ہیں۔ اب اس حرف پر دمہ ہے یعنی پیش ہے، اس کو مدموم بولیں گے، ہا پر زبر ہے اس کو مفتوح بولیں گے، اور اس پر جزم۔ اب کیا ہو گیا؟ اب آگے پیچھے جس طریقے سے ہوگا ویسے تو ہم پڑھیں گے، ڈبل جزم ہو جائے گا، سہیب۔ کیا ہو گیا؟ سہیب، یعنی پیش، زبر اور جزم کے ساتھ ایک لفظ پورا ہو رہا ہے۔ تو کوئی بھی ورڈ ہم اپنے زبان سے بولیں گے حروف تہجی اور حرکات سے ملے ہوئے ہوں گے، چاہے وہ ہم لکھنا جانے، پڑھنا جانے نہ جانے، ہر آدمی بولتا ہے۔ اب جو ہم اپنے منہ سے ورڈ نکالتے ہیں، لفظ نکالتے ہیں، جو بھی بات بولتے ہیں، یا تو وہ لفظ با معنی ہوتا ہے یا بغیر معنی کے ہوتا ہے، یعنی ایسا لفظ جس کا معنی ہوتا ہے، یا بیکار کی بات ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور یہ بات چیت میں استعمال ہوتا ہے، اس کا کوئی قاعدہ بھی نہیں۔ آدمی یوں ہی اپنے سے بولتا رہتا ہے، اور الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طریقے سے بھی بولتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دیا تھا، چائے وائے، مسجد وسجد، نماز وماز، کھیلنا ولنا، پانی ہونی، باٹل ہوٹل، یعنی باٹل تو صحیح ہے، ہوٹل، نماز اماز، نماز میں جو اماز ہے یہ کیا ہے؟ بے معنی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب نماز ہے، مسجد ہے، پانی ہے، چائے ہے، یہ کیا ہے؟ با معنی ہے۔ عربی میں مثال جو دیتے ہیں، عموماً کتابوں میں آپ جو لکھا دیکھیں گے اس میں کیا ہوگا؟ قلم، میں بھی اسی کو ہی لکھ دے رہا ہوں، قلم۔ آپ دوسری چیزیں بھی لکھ سکتے ہیں، یہ چونکہ سہل ہے، پین ہے، ہر آدمی جانتا ہے، قلم بولتا بھی ہے اردو والا، اس لیے زیادہ تر قلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور آپ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ماء، پانی، ماء، پانی، ہاں، سیارت، گاڑی۔ بچے نے بولا سما کا، سمک مانے کیا ہوتا ہے؟
मछली। ये सब क्या है? बा माना है। कलमुन कलम, माउन माने पानी, है माना ना। सैयारा माने गाड़ी, समकुन माने मछली। ये सब क्या है? बा माना लफ्ज है। अब जब ये बा माना हुए तो अब इनका इस्तेमाल का तरीका भी सीखना पड़ता है। अब जैसे लफ्ज के बताए थे कि अब जो आया लफ्ज जो बा माना है, इसकी इसको क्या बोलते हैं? मौदू। और इसके दो किस्में बनती हैं। लफ्ज बा माना के, लफ्ज बा माना मौदू है। जो लफ्ज बा माना है वही मौदू बनेगा है? जी। जब ये मौदू लफ्ज जो बा माना होता है उसके दो किस्में होते हैं। हमने उसको जो यानी मुहम्मल था उसको छोड़ दिया। जो लफ्ज बा माना है वो मौदू है, उसको मौदू बोलते हैं। अब इसकी दो किस्में होती हैं, एक है मुफरद, अकेला। जैसे कलाम, पानी, सैयारा, समक, ये क्या है? अकेला है और अपना माना भी बतला रहा है। अकेला। फिर लिख दो, जैसे कलम एक ही है और अपना पूरा माना बता रहा है। समकुन मछली, सैयारतुन गाड़ी, और माउन पानी, मस्जिदुन मस्जिद, बैतुन घर, कुर्सीयुन कुर्सी, क्या है? मकतबुन मेज। एक ही वर्ड है और अपना एक ही माना बतला भी रहा है। इसको कलमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलमा। कलमा बार बार आएगा जब आप पढ़ेंगे ना, तो ये कलमा बार बार आएगा आपके पढ़ाई के दरमियान। इसलिए कलमा को याद कर लो कि बा माना लफ्ज जो अकेला हो और अपने माना को बतलाता हो। अब इसको अभी यहीं छोड़ देते हैं, अब दूसरे पर आते हैं जिस पे हम लोग पहुंचे थे। यहीं थे ना, मुरक्कब पर। तीन चार मिसालें हो गई हैं, काफी है। ना हो तो बता लो। ये है मुरक्कब। मुरक्कब मतलब मिला हुआ, एक से ज्यादा। ये कितना भी हो सकता है, एक से जो ज्यादा है वो कितना भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया था, जैदुन आलिमुन, जैद आलिम है। सहेबुन जमीलुन, साहेब खूबसूरत है। या साहेबुन समीनुन, साहेब मोटा है। इस किस्म की बातें हंसने की नहीं है। मैंने, चूंकि बच्चे हो, आप लोगों का नाम रहेगा तो ज्यादा जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो इसको दो तीन भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था उस दिन। दराबा जैदुन, अलग अलग होगा, एराब लाजिम सही होना चाहिए यानी। हाँ, हामिदन। ये तीन हो गया, एक दो तीन। क्या है? जैद ने हामिद को मारा। मुरक्कब है, अपना माना बतला रहा। क्या बतला रहा है? क्या खबर दे रहा है? कि जैद ने हामिद को मारा है। इस तरीके से दो तीन चार पांच जितना हो। जैसे दो की मिसालें और भी दे सकते हो, जैसे रजुलुन अमीनुन, आदमी अमानतदार है। मालूम होगा आपको, एक खबर मालूम हो गई ना, कि आदमी अमानतदार है। रजुलुन मर्द को बोलते हैं, जिसको हम आदमी बोलते हैं ना, आदमी के लिए रजुलुन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। लेकिन जब मेल फीमेल के लिए भी आता है जरूरत, तब भी रजुलुन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेल फीमेल के लिए उमूमन मुदक्कर और मुअन्नस इस्तेमाल होता है। मुदक्कर मेल के लिए, मुअन्नस फीमेल के लिए। रजुलुन आदमी के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। अब रजुलुन अमीनुन, इसके अलावा भी आपको इसको तीन चाल में भी बना सकते हैं। जैसे कि आप यूं भी कह सकते हैं, ये
ہاں جی. رجل امین، رجل امین جمیل، یعنی آدمی امانت دار بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے. اگر خوبصورت کی جگہ پر آپ طویل، یعنی آدمی امانت دار ہے اور لمبا بھی ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو ایک سے زیادہ جو بھی یعنی لفظ سے ملے ہوئے یا ورڈ سے ملے ہوئے لکھے ہوئے یا ہوتے ہیں یا بولے جاتے ہیں، ان کو عربی میں مرکب کہتے ہیں. سمجھ آ رہا ہے نا؟ اب اس مرکب کی بھی دو قسمیں. ایک مرکب، ہاں، مرکب مفید، اس کا دوسرا نام مرکب تام بھی ہے، اور دوسرا ہے مرکب ناقص، اور اس کا ایک دوسرا نام مرکب غیر مفید. مرکب مفید، مرکب غیر مفید، اس کا مرکب تام بھی نام ہے اور اس کا مرکب ناقص، یعنی ایسا مرکب جو ملا تو ہوا ہے لیکن اس سے کوئی بات با معنی جو ہے، معنی تو ہے لیکن کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کوئی بات اس سے پوری پوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن مرکب مفید جو ہے اس سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے. جیسے میں نے اوپر ادھر بتایا تھا، ضرب زید حامدا، حامد نے زید نے حامد کو مارا. ایک چیز آپ اسی کو، یہ تو ہو گیا مرکب مفید کا. مرکب ناقص کا، الحدیقۃ جمیلہ، خوبصورت باغیچہ، خوبصورت باغیچہ، خوبصورت گارڈن. بس اس کا معنی موصوف صفت، جس کو عربی میں بولتے ہیں، بعد میں آگے چل کے سمجھائیں گے. یہ کیا ہے؟ آپ کو پورا فائدہ دے نہیں رہا. کیوں؟ نہ تو اس سے کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے، نہ تو کوئی طلب. عموماً جو خبر مکمل ہوگی اس میں ہے ضرور آتا ہے. جیسے اگر ہم اس میں آپ کہتے کہ لگا بھی سکتے، نہیں لگے گا، کیونکہ عربی میں اس کو موصوف اور اس کو صفت بولتے ہیں، اور صفت اور موصوف میں جو ہے کا معنی نہیں آتا ہے. مرکب غیر مفید ہوتا ہے. اس سے پورا فائدہ مل نہیں رہا ہے کہ یہ جو گارڈن ہے، جو باغیچہ ہے، جو یہ پارک ہے، یہ خوبصورت ہے نہیں ہے. بس اس نے کہہ دیا خوبصورت باغیچہ، بس. ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی خبر ہے نہیں. نہ تو کوئی طلب ہی ہے کہ اس کو خوبصورت بناؤ، یہ طلب ہے خوبصورت اس کو بناؤ. تو کیا ہے؟ طلب ہے. ایک چیز معلوم ہو گیا، کیا طلب کیا جا رہا ہے آپ سے؟ اس کو خوبصورت بنانے کا. یا یہ کہا جائے کہ خوبصورت ہے، تب تو پھر مرکب تام ہو جائے گا یا مرکب مفید کہلائے گا، ورنہ مرکب مفید نہیں کہلائے گا. یہ اس کو موصوف صفت بولتے ہیں، یاد رکھنا. اسی طریقے سے ایک دوسری مثال ہے، غلام زید. میں بتا کہ زید ہی عربی میں بڑا استعمال ہوتا ہے، میں نے بھی اسی کو ہی استعمال کیا ہے. غلام زید، زید کا غلام. کیا ہے؟ بیمار ہے، اچھا ہے، امانت دار ہے، کام کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، معلوم نہیں ہے. بس کیا ہے؟ زید کا غلام. اس سے آپ کو کوئی خبر نہیں معلوم ہو رہی، نہیں پتا چل پا رہا ہے کہ وہ غلام کیسا ہے، اور نہ تو کوئی اس سے طلب ہی معلوم ہو رہی ہے کہ زید کو غلام کی ضرورت ہے، لے کر کے آؤ. تو اس لیے اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں. تو یہاں آ کر کے ہم لوگ کہاں پر آگے اپنی بات ختم کیے تھے اس دن؟ مرکب مفید کی نا. مرکب کے بعد میں اچھا اچھا اچھا، ہاں جی جی. تو ہم لوگ اس دن یہ ہو گیا مرکب والا. سمجھ آ گئی یا نہیں سمجھ آ؟ لکھ رہے ہیں؟ اچھا چلو لکھ لو. ہم اب مفرد کی طرف چلتے ہیں. مفرد کو تھوڑا سا سمجھا لیتے ہیں. مفرد اکیلا جو اپنے معنی کو بتلائے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. اب اس کی تین قسمیں بنتے ہیں.
اسم فعل حرف. حرف اسم او بامانا لفظ جو اپنا معنی خود بتلائے مگر اس میں کوئی زمانے نہ پایا جائے. بتایا تھا نا 3 زمانے ہوتے ہیں. کون کون؟ ماضی. ہاں. نہیں. ماضی، حال اور مستقبل. ماضی، حال اور مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. یہ تینوں اس میں نہ پائے جائیں. اسم یعنی ناؤن، نام ہونا چاہیے. اب نام کی بھی بڑی قسمیں ہیں. ایک تو انسانوں کے نام ہوتے ہیں، پھر حیوانوں کے، پھر چیزوں کے، پہاڑوں کے، جانداروں کے، بے جانوں کے. پھر ان چیزوں کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں جس کو عربی میں صفت بولا جاتا ہے، تو وہ بھی نام ہی میں شامل ہے، ناؤن ہی میں شامل ہے. جیسے کہا جائے کہ دانش عالم ہے، یا جو ہے ثاقب عالم ہے، یا اور ان کی کوئی خوبی، چھوٹے ہیں، مالدار ہیں. یعنی جو بھی ان کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے اس کو اگر بیان کیا جائے وہ بھی ناؤن ہی کے حکم میں ہوگا. یعنی اس کو، اس پر جو حکم لگے گا وہ ناؤن ہی جیسا ہوگا. وہ کہاں شامل ہوگا؟ اسم میں شامل ہوگا. چاہے ناموں کسی کے بھی بامانہ لفظ اپنا معنی خود بتلائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، اور یہ نام چاہے جاندار کے ہوں چاہے بے جان کے ہوں، اور ان کے اندر جو خوبیاں، جو اچھائیاں پائی جاتی ہیں. جیسے میں نے بتایا کسی آدمی کے بارے میں بولا جاتا ہے تو شیر ہے یار، تو شیر کیا ہے؟ اس کی ایک خوبی ہے بہادری کی، وہ بھی اسی ناؤن ہی میں، اس اسم میں ہی شمار ہو. دوسرا ہے فعل، کام. ہاں. جب آپ کام کرو گے اس کی 3 شکلیں بنے گی. یا تو آپ کام کر چکے ہو، یا تو کام کر رہے ہو، یا کام کرو گے. جو کر چکے ہیں جی، فعل وہ جو ہے لفظ ہے جو اپنے معنی کو خود بتائے، یعنی اس ورڈ میں، اس لفظ میں اس کا معنی موجود ہو، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے. یعنی یا تو پاسٹ میں ہو چکا ہو، یا پریزنٹ میں ہو رہا ہو، یا تو فیوچر میں ہوگا، جس کو اردو میں ہوگا بولتے ہیں. اس میں 3 زمانے پائے جاتے ہیں. اور ایک ہے حرف. حرف وہ لفظ ہے، وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کو خود نہیں بتاتا ہے، یہ محتاج ہوتا ہے. اس اور فعل کا کسی کے ساتھ ملے گا تبھی بتلائے گا. اور یہ حرف عربی میں جیسے من، جیسے الہ، جیسے فی، الا. الا یہ کیا ہے؟ من. دیکھنا، یاد رکھنا، من بھی ہوتا ہے، یہ من ہے. ٹھیک ہے. الہ، فی. من، الہ، فی. من مانے سے. ہم لوگ سے بولتے ہیں نا، گاڑی سے، بائک سے، بھائی سے. پیسہ کس سے لیے؟ بھائی سے. بیچ میں سے آتا ہے نا، وہی سے ہے. الہ تک، کہاں تک جانا ہے؟ اسٹیشن تک. کس طرف جا رہے ہو؟ کوسا کی طرف. الہ آئے گا اس کے لیے. تک طرف کے لیے الہ آتا ہے. فی، کہاں جا رہے ہو؟ مسجد میں. کہاں بیٹھے ہو؟ آفس میں. کس کے اندر بیٹھ کے آ رہے ہو؟ گاڑی کے اندر بیٹھ کر. یہ اندر کا معنی دیتا ہے، داخل کا. کسی چیز میں ہو، کہاں ہو؟ جیسے مارکیٹ میں ہو تو وہاں کے لیے بھی آئے گا فی. یعنی کسی جگہ کے اندر آپ موجود ہو تو اس کے لیے، جس کو ہم میں، جہاں پر ہم اردو میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے فی آئے گا. اعلی معنی پر. کس پر بیٹھے ہو؟ کرسی پر. کس پر بیٹھے ہو؟ گاڑی پر. کس پر جا رہے ہو؟ بائک پر جا رہے ہو. تو اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ اعلی. لیکن آپ اگر پر بولیں، میں بولیں، سے بولیں، اگر کسی سے اس کو نہ ملائیں تو کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن آپ جیسے اردو میں بتایا گاڑی سے، پہلا مین ہے تو ہم نے اسی کو مثال دے دیا گاڑی سے. تو پتہ چلا آپ کس سے جا رہے ہو؟ گاڑی سے. اسی کو عربی میں، ہاں، اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں منل
बैत इलल मस्जिद, आप घर से मस्जिद को गए, घर से कहाँ गए, मस्जिद तक गए हैं। अब इस मिन का मतलब पूरा हो जाता है। कैसे पूरा हो गया कि मस्जिद से, घर से कहाँ चले गए, मस्जिद को। लेकिन अगर हम इसको निकाल देते हैं, मिन है, क्या बताएंगे, कुछ भी नहीं आ रहा। सही है ना, से बोलोगे क्या है भाई, से का माना बंदा नहीं है। अब इसी आप मिन को सैयारा भी कर दोगे, यानी गाड़ी से मस्जिद तक गए हैं, गाड़ी से मस्जिद तक गए हैं, यानी किसी इसम से आप इसको मिला देंगे या फेल से मिलाएंगे, तभी जा करके वो माना समझ में आएगा। हर्फ, हर्फ का, हर्फ अधूरा है, अपना पूरा माना खुद नहीं बतलाता है, बल्कि ये मोहताज है अपने से पहले वाले, जो इसके दूसरे भाई हैं, दो भाई मौजूद है पहले ना, इस और फेल, उनका मोहताज होता है, तभी ये बात समझ में आती है। पहला है इस्म। क्योंकि हम सर्फ में उस दिन बात कर रहे थे, तो सर्फ में बहस फेल पर होती है और हर्फ पर बहुत थोड़ा, इस्म पर नहव में होती है, इस्म और हर्फ पर बहस नहव में होती है। तो उस दिन हमने फेल पर सबसे पहले किसको देखे थे, फेल मादी, पहले मादी को। इसके तीन वजन जी, फाअला जी, फाइला, फाउला। एग्जाम्पल, जैसे दराबा, नहीं समिया इसके लिए नहीं, समिया इस पर आया जी। नसारा, ज़हाबा, फाइला, सामिया, हामिदा, फाउला। ये सबसे कम आता है, इसकी मिसाल सबसे कम मिलती है, ढूंढना भी पड़ता है। समझ रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा ये आएगा, और ये दोनों आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, चाहे आप कुरान पढ़ें तो, हदीस पढ़ें तो, दूसरे अरबी की किताबें पढ़ें तो। ये थोड़ा सा कम आता है और इसके एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेंगे, लेकिन मौजूद है। तीनों की सारी चीजें एक जैसे होगी, सिर्फ फर्क रहेगा, इसको आइन कलमा बोलते हैं। अरबी में पढ़ाते वक्त याद रखना, इसको फा कलमा, इसको आइन कलमा, इसको लाम कलमा बोलते हैं। तो फर्क कहाँ आएगा, सिर्फ आइन कलमा पर। जैसे फ़अला, फ़अला, फ़अलू होगा, ये भी वैसे ही होगा, बस फ़अला, फ़अला, फ़अलू, कहीं भी बदलाव नहीं आएगा। जो 14 सेगे हैं बिल्कुल सेम सेम वैसे ही रहेंगे, जैसे फ़अला में है वैसे ही फ़अला में भी, फ़अला, फ़अला, फ़अलू, कोई भी फर्क इसमें नहीं ज्यादा आता है। और सबके 14 ही सेके, 14। उस दिन बताया था अरबी में एक के लिए गिनती का लफ्ज बहुत कम इस्तेमाल होता है, गिनती का लफ्ज बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उसको उसी का तस्निया बना देते हैं। दो के लिए क्या है, एक के लिए वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और दो के लिए तस्निया का लफ्ज इस्तेमाल होता है, दो से ज्यादा के लिए जमा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इस सब के लिए अरबी में अगर जैसे एक को बोलना हुआ, जैसे एक मर्द, एक बच्चा, वलदुन, एक बच्चा, और रजुलुन, एक मर्द, तालिबुन, एक यानी तालिब इल्म पढ़ने वाला स्टूडेंट। अगर इसी को दो बोलना होगा, जैसे हमने रजुलुन बोला, तो क्या बोलोगे, वो अलग अलग
पी यू जैसे आएंगे मीनून ना, वो बदलते रहेंगे। रजुलैनी, क्या बोलेंगे? रजुलैनी, दो आदमी। रिजलैन मत बोलना, रिजलैन मत बोलो, उस दिन मैंने फर्क थोड़ा सा बताया था। रजुलन माने मर्द और रिजुलन माने पैर, ये फर्क होता है। जेर जबर पेश से माने बदल जाते हैं। तो उसी तरीके से फेल में, ये तो इसमें में था, और फेल में भी वैसे ही है। क्या करेंगे? फ़अला, एक ने किया है। किसने किया? एक मर्द ने किया है। दो मर्द के लिए नहीं बोलेंगे कि तू फ़अला यानी दो मर्द, नहीं, फ़अला इस पर अलिफ बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? यहीं पर अलिफ बढ़ा दिया। फ़अला, दो ने किया है। अब अगर दो से ज्यादा ने किया है, जितने भी हों, फ़अलू, उन सब लोगों ने किया। तो इसको अरबी में वाहिद बोलते हैं, इसको तस्निया बोलते हैं, इसको जमा बोलते हैं। अब जैसा कि इंग्लिश में हो या हिंदी में, सब में मेल और फीमेल भी होते हैं। तो मेल के लिए मुदक्कर और फीमेल के लिए मुअन्नस होते हैं। अब उसके अलावा भी ये कुल छह छह तीन तीन होते हैं। तीन मुदक्कर के लिए और तीन मुअन्नस के लिए। जैसे फ़अला, फ़अला, फ़अलू, एक मर्द ने किया, उन दो मर्दों ने किया, उन सब मर्दों ने किया। क्या है? मुदक्कर गायब, कर चुके हैं, पहले कर दिए हैं, पास्ट में हो चुका है। तो क्या है? वाहिद मुदक्कर और तस्निया मुदक्कर और जमा मुदक्कर गायब। यही चीज अब मुअन्नस का भी होगा। ये मुदक्कर था तीन, मुदक्कर गायब, अब मुअन्नस गायब। फ़अलत, इतना पहचान है मुअन्नस की। क्या है ये? ता साकिन पहचान है मुअन्नस की। दो के लिए क्या किया? इसी ता को साकिन हटा करके इस पर क्या कर दिया? अलिफ लगा दिया। फ़अलता, उन दो औरतों ने किया। हाँ, फ़अल, फ़अलना, उन सब औरतों ने किया। ये क्या है? मुअन्नस गायब, मुअन्नस गायब, यानी फीमेल के लिए होता है जो पास्ट में कर चुकी हैं। उस एक औरत ने किया, उन दो औरतों ने किया, उन सब औरतों ने किया। इसी की जगह पर जैसे ये मिसाल मैंने दिया था, वाराबा, वाराबत, उस एक औरत ने मारा, वाराबता, उन दो औरतों ने मारा, वारबना, उन सब औरतों ने मारा। नसारा है, इसके माने मदद करने के होते हैं। नसारत, उस एक औरत ने किया, उन दो, नसारता, उन दो औरतों ने किया, नसरना, उन सब औरतों ने मदद किया, यानी मदद किया। ज़हब माने जाना होता है। जो आप कहीं जाते हैं तो उसके लिए अरबी में ज़हब का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ज़हबत, वो एक औरत गई। ज़हबता, वो दो औरतें गई। ज़हबना, सारी औरतें गई। हो गया? समझ रहे हैं? अब ये छह हो गए कुल। कितना हुआ? तीन तीन छह। अब फिर बनते हैं किसके? फालता। फर्क है थोड़ा सा। पहले में ता साकिन था, अभी लाम साकिन हो गया। फाल तुमा, फाल तुम, ये क्या है? मुदक्कर मुखातिब। तो एक मर्द ने किया, तुम दो मर्दों ने किया, तुम सब मर्दों ने किया।
جی جی جی، ظاہر بات ہے، آپ تو کس کو بولو گے؟ موجود ہوں گے، قریب میں حاضر ہوں گے، انہیں کو بولا جاتا ہے۔ مخاطب اسی کو بولتے ہیں آپ جس سے، جیسے میں آپ سے بول رہا ہوں تو آپ کیا میرے لیے خاطب ہے، اور میں آپ سے مخاطب ہوں، بول رہا ہوں۔ یہ مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے زبر زیر میں بدل جاتا ہے۔ یہ کل ایسے تین تین، چھ پہلے ہوئے تھے، تین اس کے اور تین فیمیل کے ملا دیں تو کتنے ہو گئے؟ 12، 12 ہو جاتے ہیں۔ فعلتی، فعلتما، یہ دونوں کے لیے ایک جیسے ہی رہے گا۔ فعلتما ایک جیسے رہے گا، بتا دیتے۔ معمولی سے فرق سے عربی میں معنی بدلتے رہتے ہیں، یاد رکھنا۔ فعلتی، فعل تما، یہ دونوں مخاطب میں اور اس میں دونوں میں ایک رہیں گے۔ فعل تن، مؤنث خاطب، حاضر بھی بول سکتے۔ اس تو ایک عورت نے کیا، تم دو عورتوں نے کیا، تم سب عورتوں نے کیا، تو کتنے ہو گئے کل؟ 12۔ ابھی 12 آئے آپ کے سامنے نا۔ اب متکلم ہوتا ہے جو کلام کرتا ہے، جیسے میں خود بول رہا ہوں، میں کیا ہوں؟ متکلم ہوں۔ یہ دو ہی آتا ہے، اور مرد عورت دونوں کے لیے سیم ہے۔ فعلتو، فعلنا، متکلم، میں نے کیا، یعنی جو کلام کر رہا ہے اسی کے لیے ہوتا ہے۔ تو میں ہی بول رہا ہوں، اور کیا بول رہا ہوں؟ فعلتو، میں نے کیا، فعلنا، ہم سب نے کیا۔ اس کو عربی میں متکلم بولتے ہیں۔ فعلتو، فعلنا، سب میں رہے گا ویسے ہی، جیسے ضربتو، ضربنا، نصرتو، نصرنا، ذہبتو، ذہبنا، میں گیا، ہم سب گئے، چاہے وہ عورت ہوگی، میل ہوگا، چاہے فیمیل ہوگی، سب کے لیے یہی دونوں ایک جیسے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اب ان کے بعد جو آئے گا اس سے طے ہوتا ہے کہ معنی مذکر کا یعنی میل کا کریں گے یا فیمیل کا کریں گے۔ اگر آگے جو آیا ہوا ہے اگر وہ میل ہے تو ترجمہ فالتو کرنے کا ہوگا، اور اگر فیمیل ہے تو کرے گی کیا ہوگا؟ مدد کی ہے، اگر مرد ہے تو کیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو سامنے آتا ہے اسی حساب سے طے متکلم کا ہوتا ہے کہ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ تو یہ کل 14 ہو گئے، 6 غائب کے یعنی 3 مذکر غائب، 3 مؤنث غائب کے، 6 ہو گئے، 3 3، اور پھر 3 مذکر مخاطب کے اور 3 مؤنث مخاطب کے، 6 ملا کر کے کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے۔ اور 2 متکلم کے، میل فیمیل، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتے ہیں۔ فعلتو ایک متکلم کے لیے آتا ہے، یعنی ایک آدمی جب کہے کہ میں نے مارا، میں نے کیا، تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ فعلتو، نشرتو، ذہبتو، سمعتو، جو بھی لفظ ہے ایسے آئیں گے۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ ہے، اب تک کیا تھا؟ ایک سے یعنی 2 کے لیے تثنیہ آتا تھا، متکلم میں تثنیہ نہیں، ایک کے بعد 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ڈائریکٹ جمع ہے، فعلنا، الف کے ساتھ۔ ادھر بھی ایک فعلنا تھا مخاطب اس میں غائب میں، مؤنث غائب میں، لیکن وہاں زبر کے، نون پر زبر کے ساتھ، اور یہاں نون پر الف کے ساتھ ہے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ اگر یہ فعلنا ایسے لکھا ہے، یہ کیا ہے؟ مؤنث غائب کا ہے، جب اس پر الف لگے گا تب یہ متکلم بنے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دونوں میں فرق ہے، یاد رکھ۔ جب آپ پڑھیں گے تو نا ایک فالتو فعلنا، اگر آپ کو زبر لگا ہوا ہے تو مؤنث غائب کا، کیونکہ پڑھنے میں قریب قریب ہی لگتا ہے۔ فعلنا، حالانکہ الف ہے، تھوڑا سا حرف مدہ ہے، تھوڑا سا اس کو کھینچ کر کے پڑھنا چاہیے، اس کو بغیر کھینچے پڑھنا چاہیے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ 2 فعلنا ہوگا جو زبر کے ساتھ ہے وہ مؤنث غائب کا ہے، اور جو الف کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ متکلم کا۔ سمجھ آ گیا ہے؟ اب کون سنائے گا؟ چل سنا بیٹا، اسی کی فعل ماضی کے
اور ہاں فعل ہے. جی درست ہے. چلو اس کے علاوہ آپ دوسرا کا سناؤ، ذہبہ کا سناؤ. جی صحیح. اب کیا ہے، شرماؤ نہیں. جس نے کیا شرم تو کیا ہے، اس کا پھوٹا کرم. دیہات میں ہمارے علاقے میں کہتے ہیں منہ بیکار. وہ شرم کرتے ہی پیچھے رہ جائے گا. گرتے ہیں سہ سوار ہی میدانے کارزار میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. وہ بچہ جو ایسے ہی سے چلتا ہے وہ کہاں گرے گا، وہ تو خود ہی زمین میں گھسٹ کے چل رہا ہے. غلطیاں اسی سے ہوں گی جو کچھ کرے گا. جو کچھ کرے گا ہی نہیں اس سے کیا غلطی، وہ تو بیٹھا ہی ہے. شرمانا نہیں چاہیے، پڑھنا چاہیے، بولنا چاہیے. جہاں پر گئے ہو جو کام کرنے، جب غلط ہوگا تو کوئی صحیح کرے گا، کوئی ٹوکے گا، پھر آپ اپنے سے صحیح کر لیں گے. اور پھر خود ہی آپ تیاری کر کے جائیں گے کہ نہیں یار اس دن غلط ہو گیا تھا، لوگ ہنس لیے تھے. ہنسنا نہیں چاہیے، ویسے اچھی عادت نہیں ہے، ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے. ہنسنا نہیں چاہیے. پھر آدمی سیکھے گا کیسے. صحابہ کرام میں کہا ایسے بچے تھوڑی آتے تھے. حضرت ابو بکر تو خود ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں زیادہ تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں لوگ انہیں کو ہی سلام کرتے تھے، کیونکہ عمر دراز تھوڑا سا موٹے دکھتے تھے تو انہیں کو لوگ سلام کرتے، انہوں کو نبی سمجھتے تھے. تو اس وقت لوگوں نے سمجھا کہ یہ نبی ہیں. جب آپ پر دھوپ آئی ایک بار ایک موقع پر، اور آپ نے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹہنی پکڑ کر کے اس کا جھکا کر کے آپ کو سایہ کیا اور اپنے چادر سے سایہ لگایا کہ ان کو دھوپ سے تھوڑا بچایا جائے، تب جاننے والے جنے نے نبی اے نہیں نبی اے ہیں. تو صحابہ کرام میں تو بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے، پڑھتے تھے. تو پڑھنے میں ہمیں کسی دوسرے کا مذاق اڑانا بھی نہیں چاہیے. یہ بھی ایک چیز ہے ہمارے یعنی بڑی غلطیوں میں سے. اور میں سب کو کہتا ہوں ایک بات نصیحت کے طور پر، سورہ حجرات کی 9 نمبر غالباً آیت ہے، 13 تک سب کو یاد رکھنا چاہیے، اس کے معنی اس کے مفہوم کو. یہ ہمیں ایک بہتر زندگی جینے کا طریقہ سکھلاتی ہے کہ ہم لوگوں میں کیسے رہیں، آپس میں، خاندان میں، بھائیوں میں، قوم میں اور عام لوگوں میں بھی. یہ چیز ہمیں سکھلاتی ہے کہ ہم کیسے رہیں. پہلی چیز جو آیت شروع ہوتی ہے انما المؤمنون اخوہ سے، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. پہلے دماغ میں اللہ بیٹھا رہا ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی. اب اللہ آگے یہ بتلا رہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپس میں لڑائیاں ہونے لگیں تو کیا کرو، ان کو صلح کراؤ، سمجھاؤ. جو ظالم ہے اس کے ظلم کو روکو. اگر پیار سے سمجھتے ہیں تو پیار سے سمجھاؤ، اگر پیار سے نہیں سمجھتے ہیں سختی سے سمجھاؤ اور ان کے اندر صلح صفائی کراؤ اور ان کے لیے پوری کوشش کرو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے اس بارے میں مخاطب کر کے فرمایا کوئی بھی آدمی کسی آدمی سے اپنے کو برتر نہ سمجھے کہ میں اچھا ہوں، میں نے سمجھا میں عالم ہوں، میں ان سے اچھا ہوں، میں ان سے اچھا ہوں، میں تو سب سے اچھا ہوں. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا عمل اس کے دربار میں مقبول ہے. میں نمازی ہوں، تھوڑا سنت نہیں پڑھتا، میں تو سنت پڑھ لیا ہوں. نہیں، آپ اگر اپنے کو اچھا سمجھ رہے آپ اللہ سے اجر طلب کرو. لوگوں میں بتلاؤ کہ میں اچھا ہوں، نہیں، آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. اللہ فرما رہا ہے اے لوگوں تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک تم سے اچھا ہو. اسی طریقے سے عورتوں کا الگ بتلایا، چونکہ عورتوں میں اس سے کہیں زیادہ پائے جاتے ہیں برتری کا. عورتوں کو بھی بتلایا تم میں سے کوئی عورت کسی عورت کو مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس سے بہتر ہو. پھر آگے روکا گیا کہ تم کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کو برے القاب سے، برے لقب سے کوئی لگڑا کر کے چل رہا، یہ لگڑا بطور پہچان کے ذکر کیا جا سکتا ہے. یاد رکھنا جیسے کوئی میرے نام کا 2 آدمی موجود ہے، وہ انیس، کون انیس بھائی، وہ لنگڑا والا، مثال طور پہ کوئی لنگڑا. تو یہاں عیب بیان کرنا مقصود نہیں ہے، یہاں کیا بیان کرنا مقصود ہے، پہچان. اس کے لیے آپ بیان کر سکتے ہیں لیکن بطور مذاق کے یا اس کے عیب کو تو پھر وہاں گڑبڑ ہو رہا ہے، قرآن کے خلاف ہو رہا ہے. نہ تو آپ کو برا لقب دینا ہے، نہ ان کی جاسوسی کرنا ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی خبر گیری کرنا ہے، نہ ادھر سے ادھر باتیں ان کی لگانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فسق کہا ہے کہ ایمان کے بعد تم لوگ فسق و فجور میں پڑ گئے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے دیکھو آیت میں کیا کہا،
کوئی کسی کی جاسوسی نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. پھر غیبت کا گناہ کتنا بڑا بتلا دیا. مردے سے زیادہ لوگ زندے کی قدر نہیں کرتے ہیں. دشمن بھی مردے کے پاس آ کے بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مثال دیا کہ کسی کی برائی بیان کرنا پیٹ پیچھے کیسا ہے، جیسے اپنے بھائی کا، مرا ہوا بھائی کا، جس کا دشمن بھی قدر کرتا ہے، اس کے سامنے آ کے تھوڑی دیر لوگوں کو دکھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور آدمی بولے گا مردہ کے ساتھ بھی اس نے بدتمیزی کی، اس کو بھی نہیں چھوڑا. کہتے ہیں نا کفن بھی نہیں چھوڑا، کفن کا بھی چرا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کسی کی برائی کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا، یعنی عام لوگوں کا بھی نہیں، مردہ بھائی کا گوشت کھانا. پھر آگے آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ پیدائش جو ہوئی ہے، جو قبیلے اور خاندان ہے، کیا ہے اس میں بڑکپن نہیں ہے. سید پٹھان، خان، چودھری، ہم سب یہ سب ہے، سب ایک پہچان کا ہے. باقی برتری اللہ کے نزدیک کسی کی بھی نہیں ہے ذات و برادری کی بنیاد پر. ذات و برادری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں، بلکہ کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو یہ جو بیچ کی اتنی آیتیں ہیں انما المؤمنون سے لے کر یہاں تک کہ ہم سب کو خود پڑھو، اس کے ترجمے یاد کرو، اپنے گھر میں جو عورتیں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، سب کو سکھلاؤ. آج بچوں میں بھی یہ بہت پایا جاتا. ابھی یار کیا تو اتنا پھٹا ہوا چپل پہنا، پھٹا ہوا پینٹ پہننا، ایسا ہے نا؟ تو کیا تو ایک سال سے یہ ڈریس پہن رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں فخر کی پہچان ہے، یاد رکھنا. بول نہیں رہا ہے لیکن اس کے زبان سے جو چیز نکل رہی ہو کیا ہے؟ گھمنڈ ہے، تکبر ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. تکبر کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ جو ہزاروں میل تک جنت کی خوشبو ملے گی، لیکن متکبر شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت میں داخلے کا چھوڑو. یہ ساری چیزیں، ابھی تو پیدل جاتا ہے کالج، گاڑی بس کیوں نہیں کی، یہ سب دیکھتا ہوں، میں ہی رہتا ہوں نا. بچے کو یعنی پریشان ہی کرتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کے ماں باپ نے وہ نہیں دیا ہے، اس کو پیسے نہیں لگایا، کوئی ان کی اپنی مجبوری ہے. یہ ضرورت ہے ہمیں اپنے بچوں کو تربیت دینے کی، کہ ہم بچوں کو یہ بتلا. دیکھو بڑا اسلام پیارا ہے، ہم نے تو اس کے اندر، ہم تو اوپر تیر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی ایسی چیز تم اپنے گھر میں کھانے کے لیے آئے ہو جو تمہارا پڑوسی نہیں لے آ سکتا ہے، اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا ہے، تو اپنے بچوں کو کھلاؤ. روکا نہیں گیا کہ مت کھلاؤ، لیکن ان کو اپنے گھر میں کھلا کے باہر نکالو، باہر دے کے مت نکالو. باہر دے کے مت نکالو کہ دوسرا بچہ دیکھے اور اس کے دل میں حسرت ہو کہ کاش میرا باپ بھی دے، اور گھر جائے تو اپنے ماں باپ سے ضد کر لے. آپ کے باپ کے پاس ہے، دے دیا، اس کے باپ کے پاس نہیں ہوگا تو گھر میں فساد ہوگا. اسی لیے اسلام نے اس چیز کو روک رکھا ہے. تو ہمیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ، آج یہ بات ہے پڑھائی زیادہ ہوئی ہے، عمل بہت کم ہے. پہلے کے علماء جو ہم لوگوں کے وقت پہ تھے، وہ ہمیں پڑھاتے بھی تھے اور تربیت بھی دیتے تھے. اس سے عملی زندگی میں، یعنی آپ کو عمل بھی کرنا ہے. استاد ٹوک دیتے تھے، مار دیتے تھے، کوئی بدتمیزی کا لفظ نکلتا تھا، بتاتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ بھی، ماں بھی عموماً مائیں بھی ان چیزوں پر دھیان رکھتی تھی کہ ایسا نہیں. میں سعودی میں تھا، وہاں یعنی بدوی زبان میں موٹے کو دبا بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ایک جانور آتا ہے نا، کوئی ابھی نیا نیا 10 20 25 سال سے آیا ہے، وہ دیکھو تو بڑا موٹا سا بھالو سا رہتا ہے، تو اس کو عربی میں دبا بولتے ہیں. بالو کی شکل کا ہے، لیکن کوئی نیا جانور ہے جو یعنی دریافت ہوا، پھر اس کو پارکوں وغیرہ میں لے کر کے آئے ہیں، تو اس کو عربی میں دبا، وہ بڑا موٹا سا ہے. تو موٹے آدمی کو بھی دبا بولتے ہیں. ایک آدمی تھا، اس کے اولاد نہیں تھی، اور وہ اس میں ٹیلی فون وبھاگ جو ہے اس میں کام کرتا تھا، بڑا اچھی اس کی تنخواہ تھی. تو اس نے اپنے ایک بھتیجوں کو لیا تھا. وہاں بھلے گود لے لے لیکن دولت نہیں ملتی ہے، یاد رکھنا. دولت شریعت کے مطابق ہی تقسیم ہوگی مرنے کے بعد. یہ اپنے یہاں ایک بچے کو لے کر کے ساری دولت کہیں محروم کر دیتے ہیں، ساری دولت سے دوسرے وارثین کو محروم کر دیتے ہیں، جو غلط طریقہ ہے. تو بہرحال اس کے وہاں استراحہ بولتے ہیں شادی حال کو. ویسے اکثر سعودیوں کے پاس موجود ہوتے ہیں، اور چھٹیوں کے دنوں میں جا کے وہاں آرام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں اپنا. تو وہاں پہ ان کے ایک آدمی تھے، یہاں سدھارتھ نگر بانسی نرکٹہا پہ. ان کے گھر پہ بھر گیا ہوں، ہمارے دوست ہیں، وہ بڑے موٹے سے تھے. وہ بچہ ایسے تھا جیسے بچے ہیں. وہ ایک دو بار بلایا، اکرم نام تھا، نہیں سنے تو بولتا یہ دبا. وہیں اس کا وہ بڑا ابو بیٹھا تھا جو اس کو گود لیا تھا. اس نے، سعودی میں بچے کو مارا نہیں جاتا ہے، یاد رکھ، سمجھایا جاتا ہے. مدرسے میں بھی جو سب سے اوپر ہوتا ہے وکیل المدرسہ جس کو بولتے ہیں، یا جامعہ بولتے ہیں وکیل الجامعہ، وہی ہی مارے گا. مدرس شکایت کر دے گا، بس یہ بچہ اچھا نہیں ہے، پریشان کر رہا ہو، باقی اس کی ذمہ داری ہے. ہر کوئی نہیں مارتا ہے، والدین بھی بچوں کو مارتے نہیں. اس نے الٹا جھاپڑ اس کے لگایا اسی گردن کے پاس، کیونکہ چہرے پہ مارنا مرا ہے.
اس لیے اس نے یہی لگایا اور بڑی تیز سے مارا، جو سعودی میں اپنے یہاں تو عام پٹائی ہو جاتی ہے، الگ سے بات ہے، وہاں اس کے لیے ایک بڑی عجیب سے تھی، میں ہی ٹوک دیا، کیوں مار دیا، جانے دو بچہ ہے، بولتا نہیں۔ اگر یہ ہم سب کے سامنے اس کو بلا رہا ہے کیونکہ وہ نوکر ہے، ابھی کوئی عربی ہو تو اس کو نہیں بلائے گا، وہ اجنبی ہے اس لیے بلا رہا ہے، اس کی عادت پڑی رہے گی، ہم لوگ نہیں رہیں گے نہ جانے کیا بلائے گا، اور ابھی اگر اس کو لگ گیا نا تو اس کو یاد رکھے گا بڑے ہونے کے بعد۔ تو نصیحت پہلے ایسے ہی استاد یا مائیں کرتے تھے۔ میں پہلے بچپن میں کھانا کھاتا تھا، عموماً جب بھات وغیرہ کھانے لگے، چاول وغیرہ، یہ انگلی اٹھا لیتا تھا، ایک دو بار اماں نے بتایا، نہیں آتی تھی، عادت پڑ گئی تھی۔ اس کے بعد ایک دن اماں ڈنڈے لیے بیٹھے تھے، وہ جا رہے تھے، جیسے چاول کھائے گا، جیسے اٹھایا مارا ایک ڈنڈے کھینچ کر کے، آج بھی میں کھاتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے۔ تو ہماری جو عملی زندگی ہے، علم بڑھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تعلیم بڑی ہے، گھر گھر، پہلے تعلیم نہیں تھی، تعلیم کی بڑی کمی تھی، خاص کر کے دیہاتوں میں، لیکن عمل کم ہوا ہے، عمل گھٹا ہے۔ تو بہرحال بات دوسری جگہ چلی گئی تھی نکل کر کے، تو میں نے ایک نصیحت کے طور پہ بتا دیا، سورہ حجرات کی آیت انما المؤمنون سے لے کر کے وہاں تک تقریباً 13 نمبر کے، مجھے برابر یاد نہیں ہے، یہ ضرور 5-6 آیتیں بیچ میں ہیں، اس کو ہر بندہ یاد کرے، اس کا ترجمہ نہ سمجھ پائے مفہوم یاد کر لے، اپنے گھر میں عورتوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، اور اگر پڑھاتا ہے، ٹیچر ہے تو بچوں کو سمجھائے، وہاں پہ ہمارے عملی زندگی سے لے کر غیر مسلموں کے درمیان بھی جینے کا طریقہ، آپس میں، خاندان میں، پڑوسی، تمام کا آ جاتا ہے، زندگی کیسے جینا ہے۔ بہرحال اور کوئی سنا سکتا ہے یا کی بات کے ہی لیے ہے؟ جیسے آپ لوگوں کی مرضی، ہمیں ضروری نہیں ہے، اگر سمجھ میں اگر نہ آیا ہو چلو چھوڑو جانے دو، اگر نہیں تو کیا آپ جو ہے اس کو سمجھ گئے ہیں اچھے طریقے سے؟ اگر کسی کے سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، سنائیے، کیونکہ دیکھو بچے اور بڑے الگ ہوتے ہیں، تو ہم بڑوں پر فورس نہیں کرتے ہیں، کل آئے ہی نہیں۔ اب وہ وقت نہیں رہ گیا جو استاذ کے پیچھے لوگ لگتے تھے، اب یہ وقت ہے استاد بچوں کے پیچھے، اسٹوڈنٹ کے پیچھے لگتے، آؤ یار پڑھ لو، صحیح ہے۔ ہم لوگ تو بچپن میں استادوں کو تلاشتے تھے، ایک استاد ہے 70-72، آپ نہ یقینو ہیرا میں جو امام ہے مولانا عبد الرحمان صاحب، آپ ان سے جا کے پوچھیے، تو ہمارے استاد ہیں، بھلے ہم سے جوان ہیں، وہ ہمارے استاد ہیں، ہمیں پڑھائے ہیں، 72-80 بچے ہوا کرتے تھے، وہ اور ایک اندھے تھے کوا پر گونڈا کے، وہی 2 آدمی ہی اتنے بچوں کو پڑھاتے تھے، لیکن استاذوں کو ہم لوگ تلاشتے تھے، آج استاد بچوں کو تلاشتے ہیں، آؤ پڑھ لو، اس لیے ہم بڑوں کو فورس نہیں کرتے، نہیں آپ سناؤ، کوئی سنانا چاہتا ہے تو سنا سکتا ہے۔ چلو چلے تو کل بھی سنا سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ دہراؤ، اگر آپ ہمارے سامنے نہیں بول سکتے ہو تو آپ آپس میں بھی اس چیز کو بولو، کیونکہ آپ، ہاں بولو، نہیں یہاں غلط ہو گیا، ہاں ضرب تما کے بعد، جی ضرب تم، جی ضرب تو ضربنا، ضربنا، جی کوئی بات نہیں، یہ ہوتا ہے، بیٹھ کر کے ساتھیوں میں بولنا، جب بھی ایک آپ کا نہیں، ہم لوگوں کا بھی ہوتا ہے کہ اگر ابھی یہ ہو جائے کہ آپ کا جو ہے تھوڑا سا ٹرائی لیں گے، فوراً چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگتی ہے، سب کی بات ہے، آپ کی بات نہیں ہے، اور کسی کے سامنے بطور اسٹوڈنٹ کے پیش ہونا یہ الگ ہے، اور آپس میں گفتگو کتنی بھی لمبی چوڑی کرو الگ ہے، اسی چیز کو جو ابھی آپ بات کر رہے ہو، اگر ہو جائے 10 آدمی اور جہاں آپ کھڑے ہو کے بیان کر دو، اس میں بھی فرق آ جاتا ہے، یعنی یاد ہوتا بھی ہے تو الفاظ زبان سے کچھ اور نکل جاتے ہیں، اور بہرحال اگر ویسے بھی آپس میں آپ لوگ اس پر گفتگو کیا کریں، اس سے آپ کی زبان پہ باتیں بیٹھیں گی معنی کے ساتھ، جیسے انہوں نے ابھی ضربہ کا سنایا، نصرہ کا، ذہبہ کا، اس کے علاوہ دوسرا جو وزن ہے فاعلہ کا، اس میں سمیع ہے، حمدہ ہے، اور اس میں کرما وغیرہ ہے، تو اس کو کیا ہوگا کہ اس کے معنی کے ساتھ میں، جسے افعال معنی کیا ہوتا ہے، ذہبہ معنی
گیا، نصرہ مانے مدد کیا، سمیع مانے سنا، حمدہ مانے تعریف کیا، جو حمد ہوتا ہے کہتے تعریف بیان کرو الحمدللہ رب العالمین، وہیں سے ہی تو شروع ہوتا ہے۔ تو کیا ہے، کرما مانے بزرگ ہوا، عزت دار ہوا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ وہ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے معنی بھی یاد ہوں گے، ان کے مفہوم بھی آپ کے ذہن میں بیٹھے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا؟ شکریہ، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔